بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں میرے پیارے پیارے سے دوست؟ انشاءاللہ آج بھی ایمان کے نور سے بالکل منور ہوں گے۔ پیارے دوستوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر لمحہ، ہر پل ہمارے لیے ایک سبق، ایک رہنمائی کی تاریخ رقم کر گیا ہے۔ جب ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر ایک نظر ڈالیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ہر بات میں ہمارے لیے زندگی گزارنے کی بہت سی ہدایات ہوتی ہیں۔ جیسے جنگ بدر میں جہاں بہت سے قصے رقم کیے گئے ہیں، ان میں ایک بہت ہی نمایاں داستان 2 ننھے غازیوں کی بھی شامل ہے۔ فوجیوں کی روانگی کا وقت ہو چلا تھا۔ اسلام کے جان نثاروں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نظر ڈالی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ایک ضعیفہ پر پڑی جو اپنے 2 کمسن بچوں کو لے کر آ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو کیسے آنا ہوا؟ ضعیفہ کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میرے ان دونوں بچوں کو جنگ میں شرکت کی اجازت فرمائیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک محبت بھری نظر ان بچوں پر ڈالی جو کہ ابھی بہت چھوٹے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بچے جنگ میں شامل نہیں ہو سکتے کیونکہ یہ ابھی بہت چھوٹے ہیں۔ یہ سنتے ہی وہ دونوں بچے پنجوں کے بل کھڑے ہو کر اپنا قد بڑھاتے ہوئے بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے اب تو ہم کافی بڑے لگتے ہیں نا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ضد اور جذبے کو دیکھتے ہوئے انہیں جنگ میں شرکت کی اجازت فرما دی۔ یہ جنگ تاریخ اسلام کی عظیم جنگ تھی۔ تاریخ میں اسی جنگ کو جنگ بدر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور جو کم عمر بچے اس جنگ میں شریک ہوئے تھے، عذرا نامی خاتون کے بچے معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جنگ شروع ہوئی تو سرداران کفار کے علاوہ بڑے بڑے ماہر جنگجو سپہ سالار بیک وقت اسلامی لشکر کے خلاف برسر پیکار تھے۔ یہی وہ جنگ تھی جس میں اسلام کا مشہور دشمن ابو جہل بھی شامل تھے اور اپنے لشکر کی نمائندگی کر رہے تھے۔ جنگ شروع ہوئی اور رفتہ رفتہ زور پکڑتی گئی۔ تلواروں کی آوازیں، زخمیوں کی چیخ و پکار عجیب خوفناک سما تھا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی جنگ میں شریک تھے۔ ان کے دائیں اور بائیں معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھوں میں تلواریں لیے دشمنوں کا صفایا کر رہے تھے۔ عالم کمسنی میں نوجوانوں جیسے کام کرنے والے ان دونوں بچوں میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ ابو جہل کہاں ہے؟ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم ابو جہل کو کیوں پوچھ رہے ہو؟ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہم نے سنا ہے کہ وہ بدبخت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، ہم اسے جہنم رسید کرنا چاہتے ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکراتے ہوئے کہا کہ ابو جہل کفار کا بڑا ہی جنگجو سپہ سالار ہے، وہ بڑا ہی چالاک اور مکار ہے، تم اس تک کیسے پہنچو گے؟ معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیادہ ضد کرنے پر ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں تمہیں ابو جہل کے آنے کی اطلاع دوں گا۔ لڑائی کے دوران اچانک ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر ابو جہل پر پڑتی ہے تو انہوں نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبردار کیا کہ وہ دیکھو سامنے ابو جہل آ رہا ہے۔ ابو جہل کو دیکھتے ہی کم عمر معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلواریں ہاتھوں میں لیے کاپ کی مانند ابو جہل پر جھپٹ پڑے۔ اتنا بڑا جنگجو سردار اچانک اس حملے سے گھبرا گیا۔ وہ ابھی سنبھل بھی نہ پایا تھا کہ دونوں بچوں نے اپنی تلواریں ابو جہل کے پیٹ میں گھونپ دی۔ ابو جہل شدید زخمی حالت میں نیچے گر گیا، زخموں کی شدت سے وہ تڑپنے لگا۔ اسی عالم میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے اور ابو جہل کا سر تن سے جدا کر دیا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو جہل میری امت کا سب سے بڑا فرعون تھا۔ اے اللہ ہمیں بھی ایسے ننھے شاہینوں کی طرح اسلام پہ قربان ہونے کا جذبہ اور شوق پیدا کر دے۔ آمین آمین ثم آمین۔ تو میرے پیارے پیارے سے دوستوں، سوچنا کیسا؟ اب جلدی سے مجھے کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کو یہ ننھے شاہینوں کا شوق اور جوش کیسا لگا۔ لائک کرنا تو آپ لوگ بالکل بھی نہیں بھولیں گے، اور میں نے نئے آنے والے فرینڈز جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو دبانا بالکل بھی نہ بھولنا، کیونکہ آپ اتنی پیاری پیاری باتوں کو کبھی مس تو کرنا نہیں چاہیں گے نا۔ تو انشاءاللہ جلدی آپ لوگوں سے میں پھر ملوں گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔
اللہ حافظ، جزاک اللہ۔